پاکستان میں صبح دوپہر شام ایسا ہوتا ہے جس میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اگر ہم غور کریں سمجھیں کہ یہ سسٹم ہمیں کتنا اون کرتا ہے, تو یہ سسٹم بار بار ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سسٹم صرف کچھ لوگوں کے لیے ڈیزائنڈ ہے. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی. ایک بچہ تھا, بظاہر مولوی لگ رہا تھا یا نیم مولوی لگ رہا تھا یا پتہ نہیں ابھی وہ نوجوان ہو رہا تھا, اس کی داڑھی مونچھ پھوٹ رہی تھی اس لیے شاید وہ ایسا لگ رہا تھا. غریب دا بال تھا, اس کا حلیہ, اس کے کپڑے, اس کی شکل صورت سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ غریب کا بال ہے. اس بیچارے نے ووٹ ڈالتے ہوئے شوخی ماری, پتہ نہیں پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہا ہوگا, ابھی 18 سال کا ہوا ہوگا, جو بھی صورتحال تھی, اس لڑکے یا بچے نے ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائی اور باہر آ کر اس نے شوخا بن کر اپلوڈ کر دی کہ دیکھو بھائیو میں نے ووٹ ڈالا ہے. ظاہر ہے اس کی تو اچیومنٹ ہوگی, مبینہ طور پر اس نے پہلی دفعہ ووٹ ڈالا ہوگا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں نے ووٹ ڈالا ہے. اب اس کو بیچارے کو کیا پتا اس نے کون سا الیکشن کے رولز پڑھ رکھے تھے کہ یہ رولز کی وائلیشن ہو گئی ہے اور یہ میں نے لا بریچ کر دیا ہے. وہ کون سا آئینی عدالت کا جج تھا, وہ کون سا جسٹس امین الدین خان تھا, وہ کوئی آئین کی تشریح کرنے والوں میں سے تو شامل نہیں تھا نا. اس نے آرٹیکل 243 کو ری رائٹ تو کیا نہیں تھا, لہٰذا اس کو کیا پتا کہ الیکشن لاز کے مطابق یہ سیکریسی آف بیلٹ کو مینٹین کرنا اس کی فرض منصبی ہے اور اس نے خفیہ بیلٹ کے ذریعے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. اس کو تو کسی نے کہا ہوگا جا پتر اے بریانی دی پلیٹ کھواواں گا, جا کے ایس شیر تے مور لایا. وہ اچھا بچہ بن کے جا کے شیر پہ مور لگانے چلا گیا. جب وہ مور لگا کر واپس آیا تو یہ تو توہین ہو گئی تھی نا. آئین, قانون, انصاف, ملک میں تو آپ کو پتا ہے قانون کی بالادستی ہے. واہ بالادستی, اب بالادستی تو ہے لیکن قانون کی ہے یا کس چیز کی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا, وہ ظاہر نہیں جانتا ہوگا. وہ قانون کی بالادستی ہوئی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, نام بھی دیکھیں نا, ایک تو سکندر ہوئے, اوپر سے سلطان, اوپر سے راجے بھی ہیں, اور اوپر سے وہ ہیں جنہوں نے 2024 کا الیکشن ہائی جیک کیا تھا, جنہیں ذرا شرم نہیں آئی. اوپر سے وہ ہیں جن کی 4 سال کی بجائے 5 سال سے بھی اوپر کی ٹینیور پوری ہو چکا, اور جو ایکسٹینشن کے بغیر ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہیں اور انہیں ذرا شرم نہیں آئی. جو فیسیلیٹیٹر ہیں جنہیں اہل قوت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں. بہرحال معذرت کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی, لیکن خیر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جناب شان میں گستاخی ہو گئی. انہوں نے نوٹس لے لیا, جی ہاں وہ کاکے کی قانون کی وائلیشن کا نوٹس لے لیا, اور جناب اس کو پولیس نے اٹھا لیا اور جیل میں بند کر دیا اور اس کی تصویر بھی جاری کر دی. اچھا اگر ہم اس ملک کے بے حس, ظالم, وحشی, سفاک, نام نہاد قانون پرستوں کو یہ یاد کرا سکیں تو کسی جیل میں قید شخص کی تصویر کھینچنا بھی جرم ہے. قانون اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ بھی آپ کسی کی پرائیویسی کو انویڈ کر رہے تھے. وہ موٹے پیٹ والا ایس ایچ او, ظاہر ہے ایس ایچ او تھا تو اس کا پیٹ موٹا ہی ہوگا نا, جس نے اس بچے کو قید کیا تھا, اس کو یہ بتا دیں, وہ سکندر سلطان راجہ جو کسی سانڈ کی پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ سالوں سے کھلواڑ کر رہا ہے, اس کو بھی یہ بتا دیں کہ وہ بچہ جس کو آپ نے پکڑ کر اپنے غرور اور اپنی طاقت کو ایکسرسائز کیا, اس بچے کا جس طرح وہ سیکریسی آف بیلٹ کو بریچ کر رہا تھا نا ویڈیو بناتے ہوئے, اسی طرح اس بچے کو حوالات میں بند کر کے اس کی تصویر ریلیز کرتے ہوئے بھی آپ اس کی پرائیویسی کو انویڈ کر رہے تھے. آپ اس کی شخصی حرمت کو پامال کر رہے تھے. آپ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ قید میں ہے. آپ ایک توہین فرد ریاست پاکستان کے مرتکب ہو رہے تھے, لہٰذا آپ پر بھی توہین فرد کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. لیکن بارہ کون کرے, آپ تو طاقتور ہیں. تو چنانچہ آپ نے اس بچے کو جیل میں قید کر کے, حوالات میں بند کر کے, آپ نے اس کی تصویر ریلیز کر دی اور آپ نے کہا کہ دیکھو قانون کا, انصاف کا بول بالا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, عابد شیر علی سابق وفاقی وزیر میاں نواز شریف کے رشتہ دار, جی ہاں اب کون پکڑے, اب کون بولے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے رشتہ دار, اور اس سے بھی بڑھ کر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے رشتہ دار. لہٰذا ساری باتیں ختم ہو گئی نا. 3 بار کے وزیر اعظم کے رشتہ دار, 2 بار کے وزیر اعظم کے رشتہ دار, 1 بار کی وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار, اب کون بولے. عابد شیر علی صاحب نے ووٹ ڈالا, ووٹ ڈالتے وقت ویڈیو بنائی یا بنوائی,
اور اس کو اپلوڈ کر دی. ظاہر ہے وہ تو بڑے آدمی ہیں نا, وہ خود کیوں بنائیں گے, توبہ نعوذ باللہ استغفار سوری. انہوں نے جناب ویڈیو بنوائی, اور یہ مجھے کیا پتا, وہ کہہ دیں گے کسی ورکر نے بنا دی. آپ کو پتہ ہے اتنے میرے چاہنے والے ہیں, اتنے میرے فالوور ہیں, میں عوامی خادم ہوں, تو میرے تو پیچھے لوگ سیلفیاں کھنچوانے کے لیے پڑے رہتے ہیں, تو لوگ دیوانہ وار میری محبت میں لپکے ہوں گے, اور انہوں نے دیکھا کہ قبلہ کعبہ اعلیٰ حضرت جناب عابد شیر علی صاحب ووٹ ڈال رہے ہیں, تو وہ دیوانہ وار جو ہے وہ میری ویڈیو بنانے آ گئے ہوں گے. ظاہر ہے یہی کہیں گے وہ. ان کی جناب ویڈیو بن گئی, اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے نوٹس نہیں لیا, فیصل آباد کے ریٹرننگ افسر نے نوٹس لیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ عابد شیر علی صاحب آپ ذرا جب آپ کو وقت ملے نا, آپ الیکشن کمیشن آ کر تو ذرا ایکسپلین کر جائیں. جی ہاں, ایکسپلینیشن دے جائیں عابد شیر علی صاحب. اگر آپ کے مزاج وہ خاطر پہ گراں نہ گزرے, اگر آپ کو برا نہ لگے, تو وہ میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے کی طرح, تو آپ ذرا تشریف لائیے اور ریٹرننگ افسر کے دفتر میں آ کر تو ذرا ایکسپلینیشن دے جائیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا. اب ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ میں اصالتاً نہیں پیش ہوتا, وکالتاً پیش ہوتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کی طرح. چنانچہ وہ وکالتاً پیش ہو جائیں گے, اصالتاً پیش نہیں ہوں گے, اور وہ ان کا وکیل جا کے کہہ دے گا او چھڈو جی غلطی ہو گئی. اور اب ریٹرننگ افسر مبینہ طور پر فیصل آباد کا ہی رہنے والا ہوگا, اور اس نے آئندہ بھی فیصل آباد میں ہی رہنا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ فیصل آباد میں رہنا ہے تو عابد شیر علی سے نہیں لڑنا. وہ کہے گا جی وکیل صاحب چائے پینی ہے کہ نال مٹھائی بھی کھانی ہے, اور یوں وکیل صاحب وہاں سے رخصت ہو جائیں گے. مبینہ طور پر ایسا ہی ہوگا. بہرحال سکندر سلطان راجہ صاحب نے عابد شیر علی کی اس حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اور وہی ایس ایچ او یا اس کا کوئی پیٹی بھائی ایس ایچ او جو عابد شیر علی والے حلقے میں ہوگا, اس نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا, اور عابد شیر علی کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, اور مستقبل میں کبھی کرے گا بھی نہیں کہ اس نے ویڈیو بنا کر کیوں ڈالی. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, پاکستان میں ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں. لیکن اگر غریب کا بال ہو تو اس کو آپ حوالات میں بھی بند کر دیتے ہیں, اور اس کی ویڈیو بھی جاری کر دیتے ہیں, اس کی تصویر بھی جاری کر دیتے ہیں. اور اگر طاقتور ہو اور اوپر سے کسی طاقتور خانوادے سے بھی تعلق رکھتا ہو تو اس کو آپ نوٹس جاری کر دیتے ہیں, شو کاز نوٹس. اور وہ بھی کون؟ ریٹرننگ افسر. وہ ریٹرننگ افسر جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد شیر علی کا ہی مزارہ ہو, عابد شیر علی کے ہی ڈیرے کے کہیں ارد گرد رہتا ہو, اور وہ کہے گا پاک لگے رہن مولا خوش رکھے جناب عزت مآب قبلہ گاہی نور چشمی عابد شیر علی صاحب, بڑی مہربانی آپ نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی, بڑے سونے لگ رہے تھے آپ ویڈیو میں, اور عابد شیر علی اس سے خوش ہو کر شاید اسے کوئی انعام و اکرام بھی دے دیں. بس اتنا ہی نوٹس ہوگا. اللہ خیر صلاح. غریب کے لیے الگ پاکستان ہے, امیر کے لیے الگ پاکستان ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جرنیلوں پر, طاقتوروں پر اس کا الزام تو لگاتے ہیں, لیکن یہ سیاستدان بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور اس میں صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے, کوئی بھی ہوتا ان کی جماعت کی جگہ سوائے پی ٹی آئی کے, کیونکہ وہ آج کل مقہور ہے, تو یا بی وائی سی کے, ان کے علاوہ کوئی بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہونا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایک طلبی کا نوٹس آ جانا تھا, چونکہ وہ ظاہر ہے کوئی امیر آدمی ہوتا, اور غریب آدمی اس کی یہ عزت ہے. یہی ہے پاکستان کا المیہ کہ یہ امیر کے لیے ایک الگ ملک ہے, غریب کے لیے ایک الگ ملک ہے. یہ صرف ووٹ ڈالنے کا, سیکریسی آف بیلٹ کو بریچ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, غریب کے لیے الگ قانون, الگ اصول, الگ دستور, الگ رواج, الگ ریتیں ہیں, اور امیر کے لیے الگ.